بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ خاص دشمن کے خلاف اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ایک حساس معاملہ ہے۔ اسلام میں دشمن کے خلاف کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی کرنے کے بجائے معاف کرنے، صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تاہم اگر آپ کو کسی شخص سے نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور خاص دشمن کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دشمن کے شر سے حفاظت کی دعا کرنا اور روحانی حفاظت طلب کرنا۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے وضو کر کے پاک صاف ہو جائیں تاکہ آپ پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کریں اور اللہ سے خصوصی دعا کریں۔ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 3 مرتبہ ہی سورۃ الناس پڑھیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے خصوصی دعا کریں۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں: اے اللہ، مجھے میرے دشمن کے شر سے محفوظ فرما اور مجھے اپنی ایمان میں لے لے، آمین۔ آخر میں 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں۔ اس عمل کو روزانہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یاد رکھیں کہ کسی کے خلاف نقصان پہنچانے کی نیت سے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے صرف حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایک روحانی عمل ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد اور حفاظت کی دعا کی گئی ہے۔ اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں اور ہر قسم کے بغض اور کینہ سے پاک ہو کر اللہ سے مدد مانگیں۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور یاد رکھیں کہ یہ عمل آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔